لیے عبادت کروں۔ مولا کیا فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تاکہ تم اسے پہچان سکو۔ اب بات آ گئی خدا کی پہچان کی۔ خدا کو پہچاننا یعنی آل محمد کی زندگی، آل محمد کی زندگی یعنی خدا کی پہچان۔ اب چلیے ہم ایک دعا ہے جو زمان غیبت میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے دعائے زمن الغیبہ مفاتیح الجنان میں اسی نام سے۔ وہاں پر کیا فرما رہے ہیں مولا؟ وہاں فرما رہے ہیں آپ سب کو وہ دعا یاد ہے جو میں پڑھنے والا ہوں۔ اب یہ بہت لمبی دعا ہے ڈیٹیل میں، اس کا صرف ایک سینٹنس پڑھوں گا بلکہ 3 سینٹنس، اور میں پڑھوں گا اب سب سمجھ جائیں گے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک۔ میں یہاں پر رک جاتا ہوں، آگے نہیں بڑھوں گا، ترجمہ کرتا ہوں، ٹرانسلیشن۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان، یوتھ۔ پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کی، پہچان، شناخت، تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پروردگار مجھے رسول کی پہچان عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے رسول کی پہچان عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار اگر تو نے مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت، پہچان اور شناخت عطا نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ کا دین ہے آپ کے زمانے کا امام، اس قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ قرآن کے مطابق کیا مطلب؟ ایک آیت پڑھوں، بقیہ آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا سرپرست، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آیت جناب امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے چلتا ہے ولایت کا سلسلہ، رسول خدا تک آتا ہے، غدیر میں اعلان ہوتا ہے، اور غدیر آپ کو امیر المومنین کو دے کر جاتی ہے کہ دیکھو یہ رہا تمہارا ولی، تمہارا سرپرست۔ اب جو بھی جناب امیر المومنین کی زبان سے نکلے گا، جو بھی امام حسن، امام حسین، امام سجاد 11ویں امام تک کی زبان مبارک سے نکلے گا، 12ویں امام کی طرف سے آئے گا۔ آپ نے امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، امام نے کہا نماز ایسے پڑھو، تو آپ یہ پوچھ نہیں سکتے اب امام سے کہ مولا یہ پکی بات ہے، غلطی تو نہیں کر رہے، یہ چیک کر لیں آپ ذرا سا، اس میں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے مولا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، مطلب آپ کے جد کی کتابیں ہیں، بکس ہیں، اس میں۔ تو امام کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں جواب دے رہا ہوں۔ خدا نے جب 12 کو آپ کو دیا تو خدا نے کہا تھا کہ جب یہ جواب دیں تو ویریفائی کرنا۔ خدا نے جب، رسول خدا نے جب جناب امیر کو غدیر میں اٹھایا تھا تو یہ کہا تھا دیکھو ہے تو امام تمہارا، لیکن چیک کر لینا علی غصے میں ہے یا خوش ہے۔ سوچتے غصے میں تم سوال کرو، کوئی غلط جواب دے دے تو چیک کر لینا، ہے تو تمہاری طرح کا انسان؟ کہا نو، نہیں، تمہارا حساب کتاب ہوگا ہی علی کی گفتگو کے ذریعے، تمہارا دین علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اور روایتیں آپ جا کر دیکھیے، اہل بیت کے یہاں قیامت کے میدان میں حکومت ہے خدا کی، لیکن تمام کے تمام کام اہل بیت انجام دے رہے ہیں۔ یہ روایت دیکھ لیجیے آپ، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکومت کے ریفلیکشن ہے اہل بیت کی ولایت اور طاقت قیامت میں۔ میں جلدی 4-5 چیزیں گنا دوں۔ موت کے وقت آپ کو دیدار کس کا ہوتا ہے؟ جناب امیر کا۔ قبر کے اندر کون آئے گا؟ روایت جا کر دیکھ لیجئے۔ جب آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، پل صراط پر گزریں گے، تو روایت کیا کہتی ہے؟ جو اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہے پل صراط پر بڑے سکون سے گزرے گا۔ جنت جہنم کی تقسیم کون کرتا ہے؟ جناب امیر المومنین۔ روایت میں تفصیل سے اس کا معنی کیا ہے۔ جناب سیدہ بخشوائیں گی۔ حوض کوثر پر آپ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ محبت علی ہے، اس وجہ سے جائیں گے۔ اور جناب امیر نے فرمایا خود حدیث میں حارث حمدانی سے کہ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ، حارث تم میرے پاس آؤ گے حوض کوثر پر کیونکہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسِ، اس وقت آؤ گے جب میں ہر ایک کو نہیں پلاؤں گا،
جو مجھ سے ربط اور تعلق نہیں رکھتے ہوں گے ان کو میں ہٹاؤں گا کہ تم کو نہیں ملے گا، تم کو نہیں ملے گا. لہٰذا حوض کوثر پر سبیل نہیں ہے ہمارے آپ کے امام باڑے کی، جو آ رہا ہے اس کو پلا دیا. صرف اور صرف امیر المومنین پلائیں گے حقیقت محبت علی بن ابی طالب کو دیکھ کر. یہ روایتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، اور ایک بھی روایت آپ کو اس کی مخالف نہیں ملے گی کہ کوئی کہ حوض کوثر پر جناب امیر پلائیں گے، دوسری روایت آئیں گے 5-7 کہ نہیں مولانا پلائیں گے، فلاں صاحب پلائیں گے. نہیں، اگر قیامت کے اندر ہے کہ جناب سیدہ اس طرح سے بخشوائیں گی تو پھر یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روایت آپ کے پاس نہیں ہے.